روزانہ 2 صفحے یا 3 صفحے یا آپ کو جتنی طاقت اللہ نے دیا ہے ایک صفحے کا ترجمہ پڑھتے جائیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی اس آیت کے اندر کیا کہنا چاہتے ہیں بہت سارا وقت ملتا ہے ان قرآن مجید کی آیت کو پڑھ کر ترجمے پر غور کرے۔ ایک اعتکاف میں بیٹھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے، اور ذکر و اذکار کی پابندی، تسبیحات کی پابندی، درود شریف کی پابندی، نفل نمازوں کی پابندی، وقت مل جائے تو صلاۃ التسبیح کی نماز روزانہ پڑھیے۔ سال کے 11 مہینے صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے کا کبھی موقع نہیں ملتا ہے۔ کوئی 3 دن اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں آیا ہوا ہے، کوئی 5 دن اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں رکا ہوا ہے، کوئی 10 دن کی نیت کر کے اعتکاف میں مسجد میں بیٹھا ہوا ہے۔ اگر کسی کے پاس وقت نہیں ہے تو 1 دن کے اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں آ جائے، آ کر بیٹھ جائے تو 1 سیکنڈ بھی ضائع ہونے مت دیجیے گا، 1 سیکنڈ بھی غفلت میں مت گزاریے گا۔ ہمیشہ اللہ کی پاکی کو بیان کرتے رہیے گا اور اس نیت سے ذکر کیجیے گا، اے اللہ میں یہ جو اعمال کر رہا ہوں بس اس کے بدلے میں مجھے جنت عطا فرمائیے۔ بزرگان محترم، رمضان المبارک کا آخری عشرہ اس وقت شروع ہو چکا ہے۔ پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ تھا، گزر چکا۔ دوسرا عشرہ مغفرت کا تھا، وہ بھی گزر چکا ہے۔ اب تیسرا عشرہ ہے جہنم سے آزادی کا، اور یہ آخری عشرے کے اندر ایک اور عمل بڑھ جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے رمضان المبارک میں نماز پڑھنا، روزے رکھنا اور تراویح پڑھنا، یہ تو الگ عمل ہے، لیکن رمضان المبارک کے تیسرے عشرے کے اندر ایک اور عمل اضافہ ہو جاتا ہے تو اس کا ثواب اور اس کا اجر بھی اللہ تبارک و تعالی بڑھا دیتے ہیں۔ وہ تیسرا عمل آخری عشرے کے اندر کون سا ہوتا ہے آپ بہتر جانتے ہیں، اعتکاف والا عمل ہوتا ہے۔ شروع سے لے کر اب تک ہم روزے رکھتے ہوئے آئے تو اس کا ثواب ضرور ملے گا، تراویح پڑھ رہے ہیں اس کا ثواب الگ سے ضرور ملے گا، لیکن تیسرے عشرے کے اندر ایک اور عمل بڑھ گیا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی نیکیوں میں، اس کے اجر میں اور اضافہ فرما دیتے ہیں۔ وہ اعتکاف والا عمل ہے، اور یہ جو اعتکاف ہوتا ہے آخر عشرے ہی میں کیا جاتا ہے، بیٹھا جاتا ہے۔ اور اعتکاف میں بیٹھنے کی فضیلت کیا ہے، کن فائدوں کو سامنے رکھ کر آدمی کو اعتکاف میں بیٹھنا چاہیے، اور اعتکاف میں آتا ہے تو سب سے پہلے اپنی نیت کو کس طرح درست کرنا ہے۔ اور یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں طاقتیں بھی مل جاتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے آخر عشرے میں تم طاقتوں کو یعنی شب قدر کو تلاش کیا کرو۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف 27ویں رات کو جاگنا ہی افضل ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شب قدر 5 راتوں میں گھومتی ہے، 21، 23، 25، 27، 29۔ جو ان 5 راتوں میں جاگ لیتا ہے سمجھ لو کہ اس کو شب قدر مل چکی ہے۔ بزرگان محترم، آخر عشرہ چل رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس عشرے کے اندر بہت سارے بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں، بہت سارے بندوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں۔ یہ ایسا آخری عشرہ چل رہا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھے اور آپ کو یہ دعا سکھلائی ہے کہ دعا یہ کرو، اللہم اجرنی من النار
ہر دعا میں امام صاحب اس دعا کو کرتے ہیں اور تراویح کی ہر 4 رکعت کے بعد اس دعا کو پڑھا جاتا ہے۔ اللہم اجرنی من النار، اے اللہ جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائیے، اللہ جہنم کے عذاب سے ہمیں بچائیے۔ یہ بندہ کیوں دعا کرتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ دعا امت کو کیوں سکھلائی؟ اس لیے کہ اللہ کی بنائی ہوئی وہ جہنم کو بندہ عذاب کو برداشت نہیں کر سکتا۔ معمولی دنیا کے اگر کوئی چھوٹی سی چنگاری لگ جائے تو ہاتھ کے چمڑے نکل جاتے ہیں، ہاتھ میں زخم اڑ جاتا ہے، ہاتھ میں بہت بڑی چوٹ لگ جاتی ہے۔ ایک چھوٹا سا زخم کسی ہاتھ میں ہو جائے یا کسی انگلی میں ہو جائے یا کسی پیر کے کسی حصے پر لگ جائے یا بدن کے کسی حصے پر ایک چھوٹی سی چنگاری لگ جائے، بزرگان محترم وہ چھوٹی سی چنگاری کو آج کا ایک انسان برداشت نہیں کر سکتا، تو اللہ کی وہ بنائی ہوئی جہنم کو انسان کیسے برداشت کر سکے گا؟ وہ اللہ کے عذاب کو کیسے برداشت کر سکے گا؟ اسی لیے ہمیشہ جب بھی اللہ سے دعا مانگو اپنی دعاؤں میں اس دعا کو شامل کر لو۔ اگر آپ عربی میں اس دعا کو نہیں پڑھ سکتے تو کوئی بات نہیں ہے، اردو ہی میں اس دعا کو پڑھ لیجئے۔ اے اللہ جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو میں بتا رہا تھا آخری عشرے کے اندر اعتکاف والا عمل ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بندہ جب اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو بیٹھنے سے پہلے اپنی نیت کو پاک اور صاف کر لے کر بیٹھنا چاہیے۔ میں جو اعتکاف میں بیٹھ رہا ہوں خالص اللہ کی رضا کے لیے بیٹھ رہا ہوں۔ میں جو اعتکاف کے اندر بیٹھ رہا ہوں دنیا کے سارے جھمیلوں سے نکل کر، دنیا کی رنگینیوں سے نکل کر خالص مسجد میں آ کر اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، جنت کو پانے کے لیے، جنت میں داخلے کی انٹری کے لیے، اور بغیر اور حساب کے اللہ پاک میرا فیصلہ جنت الفردوس میں فرما دے، اس نیت سے ایک معتکف کو اس نیت سے آ کر اعتکاف میں بیٹھنا چاہیے۔ اگر اس نیت سے اگر کوئی آدمی اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو اس کا اعتکاف میں بیٹھنا ثواب سے خالی نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی اعتکاف میں اس نیت اور اس غرض سے آ کر بیٹھتا ہے کہ میں کسی کو قرض دینا ہے، اگر اعتکاف میں آ کر کے بیٹھ جاؤں گا تو قرض دار مجھ سے دور ہو جائیں گے، مجھ کو نہیں ستائیں گے۔ اگر کوئی آدمی قرض سے بچ کر، قرض کی پریشانیوں سے بچنے کے لیے، قرض کی مصیبتوں سے بچنے کے لیے، لوگوں کی ٹینشن اور پریشانیوں سے بچنے کے لیے اگر آ کر وہ مسجد میں بیٹھ جاتا ہے، ایسے معتکف کے بارے میں حضرات علماء نے فرمایا کہ اس بندے کو اعتکاف میں بیٹھنے کا ثواب نہیں دیا جائے گا، اس لیے کہ وہ اس اعتکاف میں آ کر اسی لیے بیٹھ رہا ہے تاکہ لوگ مجھے ستائے نہیں، تاکہ لوگ مجھے پریشان نہ کرے۔ اگر وہ اس نیت سے بیٹھتا ہے تو اس کا اعتکاف میں بیٹھنا ہی بیکار ہے۔ اگر کوئی آدمی اس نیت سے آ کر اعتکاف میں بیٹھتا ہے کہ اگر میں گھر میں رہوں گا، رمضان المبارک کے آخری عشرے میں تو شاپنگ والے عشرے ہوتے ہیں، شاپنگ والے ایام ہوتے ہیں، اگر میں گھر میں رہوں گا تو بیوی مجھ پر ظلم کرے گی، بچے مجھے ستائیں گے اور یہ کہیں گے کہ ابو جان مجھے کپڑے دلائیے، ابو جان مجھے فلاں چیز دلائیے، والدہ کہے گی بیٹا مجھے کپڑے لے کر کے آؤ، سارے گھر والے مل کر اس کو تنگ کریں گے۔ وہ یہ سوچ کر آ کر اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے اگر اعتکاف میں بیٹھ جاؤں گا تو میرے پیسے بچت ہو جائیں گے، اگر میں اعتکاف کے اندر آ کر کے بیٹھ جاؤں گا کوئی مجھے گھر کے اندر نہیں ستائے گا۔ ایسے معتکف کے بارے میں بھی حضرات علماء نے فرمایا اس نیت سے اگر کوئی آ کر اعتکاف کے اندر مسجد میں بیٹھتا ہے اس بندے کو اعتکاف کا ثواب نہیں ملے گا۔
اسی لیے اعتکاف کے لیے نیت کو پاک اور صاف کر کے آنا چاہیے، اور معتکف کے لیے جب اعتکاف میں آتا ہے تو ہر چیز سے دل کو پاک اور صاف کر کے آ کر بیٹھنا چاہیے۔ اور معتکف جب نیت کر کے اعتکاف میں آ کر بیٹھ جاتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو مسنون اعتکاف ہوتا ہے وہ 10 دن کا اعتکاف ہوتا ہے۔ کتنے دن کا مسنون اعتکاف جو ہوتا ہے وہ 10 دنوں کا اعتکاف ہوتا ہے۔ 10 دن سے کم والا جو اعتکاف ہوتا اللہ کے نبی نے فرمایا وہ نفل اعتکاف ہوتا ہے۔ جس کو جیسی سہولت ہوتی ہے اس کو ویسا بیٹھنا چاہیے۔ کم سے کم محلے سے 1-2 افراد تو مسنون اعتکاف میں بیٹھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو آدمی مسنون اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں آ کر ایک کونے میں بیٹھتا ہے، اس کو اعتکاف میں بیٹھ کے کرنا کیا چاہیے؟ اب گھر سے بستر تو لے کر کے مسجد کو آ گیا، کپڑے وغیرہ لے کر ضروریات کی چیزیں لے کر مسجد کو آ گیا، اور گھر والوں سے یہ کہہ کر کے آ گیا کہ اب میں اعتکاف کے لیے مسجد کو جا تو رہا ہوں، آؤں گا تو عید الفطر کی نماز پڑھ کر میں اپنے گھر کو لوٹوں گا۔ یہ 10 دن مکمل اعتکاف ہوگا۔ اب معتکف جب اعتکاف میں آ کر بیٹھ جاتا ہے، اعتکاف میں بیٹھ کر اس کو کرنا کیا چاہیے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب ایک بندہ اعتکاف کی نیت کر کے معتکف بن کر مسجد میں آ جاتا ہے 10 دنوں کی نیت کر کے، تو اس کو زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہیے، قرآن مجید سے اپنا تعلق جوڑنا چاہیے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا سال کے 11 مہینے بندہ تو قرآن مجید پڑھتا ہوگا، لیکن جب بندہ اعتکاف میں آ کر بیٹھتا ہے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ 24 گھنٹے اس کے پاس فارغ رہتے ہیں۔ اعتکاف میں آ گیا تو وہ مسجد کے باہر بلا ضرورت نہیں جا سکتا، اعتکاف میں آ کر بیٹھ گیا بلا ضرورت کسی سے بات چیت نہیں کر سکتا، اعتکاف میں آ کر کے بیٹھ گیا کسی بھی چیز کے لیے کسی دوست سے بات کرنے کے لیے وہ مسجد سے نکل کر باہر جا نہیں سکتا، اعتکاف میں آ کر کے بیٹھ گیا کسی دکان سے کوئی چیز خریدنے کے لیے بلا ضرورت جا نہیں سکتا۔ ایسا بندہ اگر بلا ضرورت بغیر ضرورت کے اعتکاف سے نکل کر مسجد سے باہر بغیر ضرورت کے جا رہا ہے اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اس کا اعتکاف خطرے میں پڑ جائے گا، وہ جو اعتکاف کا ثواب ہے اس ثواب سے وہ محروم ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں آ جاتا ہے اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد تلاوت کرنا چاہیے، قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہیے۔ اگر وقت مل رہا ہے قرآن مجید کے نیچے جو چھوٹا سا ترجمہ لکھا ہوا ہوتا ہے، وقت تو بہت سارا رہتا ہے، اردو میں ترجمہ لکھا ہوا ہوتا ہے، روزانہ 2 صفحے یا 3 صفحے یا آپ کو جتنی طاقت اللہ نے دیا ہے ایک صفحے کا ترجمہ پڑھتے جائیے، اور اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کی اس آیت کے اندر کیا کہنا چاہتے ہیں بہت سارا وقت ملتا ہے ان قرآن مجید کی آیت کو پڑھ کر ترجمے پر غور کرے۔ ایک اعتکاف میں بیٹھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے، اور ذکر و اذکار کی پابندی، تسبیحات کی پابندی، درود شریف کی پابندی، نفل نمازوں کی پابندی، وقت مل جائے تو صلاۃ التسبیح کی نماز روزانہ پڑھیے۔ سال کے 11 مہینے صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے کا کبھی موقع نہیں ملتا ہے۔ کوئی 3 دن اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں آیا ہوا ہے، کوئی 5 دن اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں رکا ہوا ہے، کوئی 10 دن کی نیت کر کے اعتکاف میں مسجد میں بیٹھا ہوا ہے۔ اگر کسی کے پاس وقت نہیں ہے تو 1 دن کے اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں آ جائے، آ کر بیٹھ جائے تو 1 سیکنڈ بھی ضائع ہونے مت دیجیے گا، 1 سیکنڈ بھی غفلت میں مت گزاریے گا، ہمیشہ اللہ کی پاکی کو بیان کرتے رہیے گا، اور اس نیت سے ذکر کیجیے گا اے اللہ میں یہ جو اعمال کر رہا ہوں بس اس کے بدلے میں مجھے جنت عطا فرمائیے۔
لکھا ہے حضرات علماء نے، ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ہمیشہ اللہ کی عبادت کرتے رہتے تھے، رمضان آتا تو ہر سال اعتکاف کی نیت کر کے مسجد کے اندر آ کر اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک اللہ والے دعا کرتے ہوئے اللہ سے یہ دعا کر رہے ہیں، رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کے ایام چل رہے ہیں، رمضان المبارک کا آخری عشرہ جہنم سے خلاصی کا عشرہ گزر رہا ہے۔ وہ اللہ والے دعا کرتے ہوئے یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ میں آپ سے جنت مانگتا ہوں، اے اللہ میں آپ سے جنت کا سوال کرتا ہوں۔ آگے وہ دعا کے اندر اللہ والے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کہتے ہیں، اے اللہ میں جنت اس لیے مانگتا ہوں، یہ جو میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، یہ جو عبادات کر رہا ہوں، یہ جو روزے رکھ رہا ہوں، یہ جو تلاوت کر رہا ہوں، میں اس وجہ سے نہیں کہ میں جنت کا حقدار بن گیا، یہ جو ساری عبادتیں میں کر رہا ہوں اس کے بدلے میں مجھے جنت مل جائے گی، یہ بات الگ ہے۔ میں آپ سے جنت کا سوال اس لیے کر رہا ہوں، میں آپ سے جنت اس لیے مانگ رہا ہوں، اے اللہ میں جہنم کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتا، جہنم کی وہ خوفناک گھاٹیوں کو میں برداشت نہیں کر سکتا، وہ جہنم کے ہولناکیوں کو میں سنبھال نہیں سکتا، میرے جسم کے اندر اتنی طاقت، اتنی ہمت، اتنا حوصلہ اور اتنی جرأت نہیں ہے کہ میں آپ کی بنائی ہوئی جہنم کے عذاب کو برداشت کر سکوں۔ اے اللہ میں جہنم سے چھٹکارے کے لیے، جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے، جہنم سے پناہ مانگنے کے لیے، جہنم سے آزادی کے لیے، جہنم سے خلاصی پانے کے لیے، اے اللہ میں آپ سے جنت کو مانگ رہا ہوں، اے اللہ اس لیے میرے حق میں جنت کا فیصلہ فرمائیے، اللہ مجھے جنت عطا فرمائیے۔ اور ایک واقعہ لکھا ہے، ایک مرتبہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ دیکھا کہ مسجد کے کنارے پر ایک شخص دعا کے اندر یا غالباً ایسے ہی بیٹھ کر بہت زار و قطار رو رہا تھا، آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ میں اس بندے کو دیکھ رہا ہوں، بہت دیر سے یہ بندہ رو رہا ہے، بہت دیر سے یہ بندہ دعا کے اندر اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی پریشانی ہوگی، ہو سکتا ہے کہ کسی مشکل میں پھنسا ہوا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ کوئی آفت اس کے اوپر آ پڑی ہوئی ہوگی۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں اس بندے کے پاس، جا کر پوچھتے ہیں، اللہ کے بندے میں تجھے بہت دیر سے دیکھ رہا ہوں، تو رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہے، بتا تیری کیا پریشانی ہے، بتا وہ کیا مصیبت ہے جس مصیبت میں تو گرفتار ہے۔ وہ اللہ کا بندہ روتے ہوئے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا، رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے، جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے۔ وہ بندہ روتے ہوئے حضرت ابن عباس سے کہا کہ میرے اوپر ایک آدمی کا بہت زیادہ قرض ہے، بہت زیادہ میرے سر کے اوپر قرض کا بوجھ ہے، اتنا بوجھ ہے کہ میں وہ قرض کو ادا نہیں کر سکتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس وجہ سے آپ اتنا زیادہ رو رہے ہیں۔ چنانچہ وہ شخص اللہ کے نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے، حضرت ابن عباس سے اس قبر والے رب کی قسم، اس قبر یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام اس قبر مبارک کے اندر آرام فرما رہے تھے، اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس قبر والے رب کی طرف سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے سر کے اوپر بہت زیادہ قرض کا بوجھ ہے۔ حضرت ابن عباس نے کہا کہ اگر آپ اجازت دے دے، اگر آپ مجھے تھوڑی سی اجازت مرحمت فرما دے،
میں اس آدمی کے پاس آؤں گا اور آپ کے لیے قرض کی تھوڑی سی مہلت مانگوں گا، آپ کے لیے میں تھوڑی سی قرض کی مہلت آپ کے لیے مانگ کر دلواؤں گا۔ چنانچہ وہ صاحب خوش ہو گئے، کہنے لگے ایسی بات ہے تو اچھی بات ہے، چلو وہ شخص کے پاس جاتے ہیں، مجھے تھوڑی سی مہلت دلوا دیجئے، میں کچھ دنوں کے بعد اس کا سارا قرض لوٹاؤں گا۔ حضرت ابن عباس چونکہ معتکف ہیں، اعتکاف کی حالت میں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت ابن عباس اپنے چپلوں کو اٹھاتے ہیں، بغل کے اندر دباتے ہیں، مسجد سے جیسے باہر نکلنے والے ہوتے ہیں، وہ صاحب حضرت ابن عباس کا ہاتھ پکڑ کر روک لیتے ہیں، کہتے ہیں اے ابن عباس تم تو معتکف ہو، تم تو اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہو، تمہارا مسجد کے باہر جانا مناسب نہیں ہے، اور بلا ضرورت مسجد کے باہر جانا معتکف کے لیے جائز نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ صاحب سے کہا کہ اگر کوئی آدمی کسی اپنے بھائی کی مدد کے لیے مسجد سے باہر اعتکاف کی حالت میں نکلتا ہے، کسی مظلوم بھائی کی مدد کے لیے نکلتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس معتکف کو 10 سال اعتکاف میں بیٹھنے کے برابر اللہ پاک ثواب مرحمت فرماتا۔ اگر کوئی آدمی کسی اپنے بھائی کی مدد کے لیے جاتا ہے، 10 سال اعتکاف میں بیٹھنے کے برابر اس بندے کو ثواب مرحمت فرماتے ہیں۔ اور آگے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی آدمی ایک دن کا اعتکاف کر لیتا ہے، 24 گھنٹے اعتکاف کی نیت کر کے مسجد کے اندر آ کر بیٹھتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ پاک اس بندے کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں کھود دیتے ہیں۔ صرف ایک دن کا اعتکاف اگر کوئی مسجد کے اندر آ کر بیٹھتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ پاک اس کی اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں کھود دیتے ہیں۔ یہ خندق کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جتنی مسافت آسمان اور زمین کے درمیان جتنی خلا باقی ہے، ایک خندق کی مسافت اتنی دوری ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ایک دن میں اگر اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے، اللہ پاک اس بندے کو زمین اور آسمان کے درمیان جتنی خلا باقی ہے اس بندے کو جہنم سے اتنی دور کر لیتے ہیں، یعنی جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے بزرگان محترم، یہ رمضان المبارک کے بالکل آخری ایام گزر رہے ہیں، جن لوگوں نے اعتکاف میں بیٹھا ہے وہ اس نیت سے بیٹھے کہ مجھے اللہ کی رضا کے لیے بیٹھنا ہے، اخلاص کے ساتھ بیٹھنا ہے، نام و نمرود کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، پیسے کے لیے نہیں، بلکہ کل ہی میں ایک مسئلہ پڑھ رہا تھا، آج ایسا زمانہ آ چکا ہے کہ لوگ بعض مساجد کے اندر مصنون اعتکاف بیٹھنا ہی نہیں چاہتے، وہ ارادہ ہی نہیں کرتے اگر 10 دن اعتکاف میں بیٹھ جاؤں گا تو گھر کا نظام کون چلائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو چھوٹی چھوٹی مخلوقات کو روزی پہنچا رہے ہیں، اگر بندہ 2-4 بندے محلے سے مصنون اعتکاف کی نیت کر کے 10 دن اگر بیٹھ جائے تو سارے محلے والوں سے وہ ذمہ ساقط ہو جائے گا۔ اگر کوئی مصنون اعتکاف نہیں بیٹھ رہا ہے، صرف نفل اعتکاف بیٹھ رہا ہے، حضرات علماء نے فرمایا کہ سارے محلے والے گنہگار ہوں گے۔ اس لیے ایک آدھ آدمی تو مصنون اعتکاف کی نیت کر کے 10 دنوں کا اعتکاف کرنا چاہیے۔ اگر ایک آدمی بیٹھ جاتا ہے تو پورے محلے والے اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں گے۔ اگر کوئی نہیں بیٹھ رہا ہے تو پورے محلے والے اس کے ذمہ دار ہیں۔ اس لیے اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ 5 دن، 3 دن، 1 دن، جتنی طاقت اللہ نے دیا ہے اتنی دنوں کا آپ اعتکاف کر کے مسجد کے اندر رکیے اور خوب عبادت کیجئے گا۔ اور ایک پیغام کہہ کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں، جتنے لوگوں نے ابھی تک روزہ نہیں رکھا ہے، کچھ دن باقی رہ چکے ہیں، ان دنوں میں آپ اللہ کے لیے روزے رکھ لیجئے۔ اور جتنے لوگوں نے اب تک تراویح کا اہتمام نہیں کیا ہے، کچھ دن باقی رہ چکے ہیں، ان دنوں کی قدردانی کرتے صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ
اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے۔